تو انہوں نے کس کو چن لیا؟ 3 میں سے 1 کو، علم کو چن لیا۔ فرشتے کے ذریعے اللہ نے ان کے پاس یہ 3 چیزیں بھیجی تھی۔ آپ لوگ آنے جانے کا ماحول بنائیے، بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ ایک بہت بڑی شخصیت، بڑے بڑے مفتیان کرام جہاں پر فرش پر بیٹھ کر حضرت کے سامنے نیچے بیٹھ کر درس حدیث حاصل کرتے ہیں، وہ بڑی قدر شخصیت ہم سب کے بیچ پیش فرمائے۔ حضرت کے سامنے ہم جیسے ناکارہ کے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہو کہ حضرت کا بیان سن رہے ہیں، اس لیے محتاط کر کے سنیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 میں سے 1 کو لے لیا۔ کیا لیا؟ 1 میں سے 1۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا فرشتے سے، وہ تو جانتے ہی سب کچھ، کہ کیا لیا 3 میں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ علم لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال اور حکومت بھی جا کے ان کو دے دے، یہ دونوں علم کے خادم ہیں، یہ ان کی خدمت کے لیے ہے۔ تو حکومت بھی عطا کی گئی اور مال بھی عطا کیا۔ تو صاحب علم کی یہ قیمت ہے، ہماری تفسیر میں موجود ہے۔ تو ہم نے کتنی اہمیت دی ہے تعلیم۔ جائزہ لیجیے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے، علمی لحاظ سے کتنا نیچے چلا گیا۔ تو صاحب 1 نمبر پر تو اسی کو ہونا چاہیے تھا کہ صاحب تعلیمی بیداری امت میں آئے، پوری انسانیت میں آئے، پورے ملک میں آئے، ہے نا صاحب، پوری دنیا میں آئے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی پر پہلی وحی یہی تو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پڑھیے؟ ہر مفید علم پڑھیے، یہ نہیں کہا صرف قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تاریخ پڑھیے، جغرافیہ پڑھیے، علم طب پڑھیے، ڈاکٹری، انجینئرنگ، جو بھی علم مفید ہے انسانیت کے لیے۔ تو جب ہم انسانیت کے خادم ہیں تو سارے علوم کا پڑھنا ہم پر ضروری ہو گیا۔ ایک البتہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو اس کو فضیلت زیادہ ہے، اس لیے قرآن کا علم حاصل کیا۔ دوسری بات کیا کہنی ہے صاحب؟ قومیت یکجہتی کیسے قائم رہے گی؟ جب ہم اس بات پر نظر رکھیں گے کہ ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہے، اور ایک ہی انسانی جوڑے سے اللہ نے سارے عالم کو پیدا کیا۔ ارے سوامی جی، ان کا اور ہمارا نسب نامہ کہیں جا کے اوپر ملے گا نا؟ جب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں آدم و حوا کے، تو یہ خاندانوں میں بٹ گئے، کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے ان کے دادا ایک ہیں، ان کے پردادا ہمارے پردادا دونوں بھائی ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے رشتہ جوڑتے جوڑتے ہم بالآخر اس منزل پر پہنچیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص کا رشتہ دوسرے سے جڑ جائے۔ تو ایک انسانیت کا درس قرآن نے دیا ہے صاحب، کہ آدم و حوا، آدم کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، انہی سے ان کا جوڑا حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس پہلے انسانی جوڑے سے اللہ نے سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ روئے زمین پر بسنے والے جتنے لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب بھائی بھائی ہوئے نا بھائی۔ تو یہ ہے ہمارا رشتہ، ہے نا، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس لیے قرآن نے یاد دلایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء اس کی شروع کی آیا۔ اور کیا کہنا؟ انسانیت کی جان مال کی کیا قیمت ہے؟ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اپنی اصلی حال میں محفوظ ہے، جس طرح اللہ نے اتارا تھا آج بھی اسی حال میں۔ مکے مدینے میں جو پڑھا گیا تھا آج بھی دیکھ لیجیے، رمضان میں تراویح ہوتی ہے نا، مکے میں، مدینے میں، حرم شریف میں، اور یہاں بھارت میں جو ہمارا حافظ پڑھتا ہے اس میں ایک لفظ کا فرق آپ کو نہیں ملے۔ یہ قرآن بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، آخری ایڈیشن قرآن، وہ کیا کہتا بھائی؟ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے خون کی کیا قیمت ہے؟ تو یہ کہا من اجل ذالک، سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان ہے کہ قتل و قتال ہوا اور ایک بھائی نے دوسرے پر ظلم کیا اور اس کی جان لے لی، مرڈر کر دیا، ایسا کیا۔
اور حدیث میں تفسیر ابن کثیر میں نے پڑھا ہے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، انصاف کا دن، فیصلے کا دن، تو ایک آدمی بیچارہ وہ جس کو مارا ہے ناحق، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، تو چاہے اس کا کوئی مذہب ہو، وہ کل قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ۔ کس حال میں آئے گا کہ ایک ہاتھ میں اس کے اپنا سر ہوگا جو سر کاٹا گیا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے اس قاتل کو پکڑے ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا کہ اے اللہ، ان سے پوچھیے کہ اس نے ہم کو کیوں قتل کیا، میں نے کیا قصور کیا، کیا ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو اللہ اس قاتل کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہیں اس حدیث میں نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے، من قتل نفسا بغیر نفس، جو ناحق کسی نفس جان کو مارے، چاہے مسلمان کی جان ہو یا غیر مسلم کی جان۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، تو حکومت سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ناحق ہم کسی بھی مذہب والے کو، کسی انسان ویکتی کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ قاتل ہے، کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور جو بیچارہ مقتول مارا گیا ہے ناحق، وہ اس کو پکڑے ہوگا، تھامے ہوگا، اور صاحب اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے انسان کی جان کی یہ قیمت ہے کہ کسی انسان ناحق قتل، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں وہ مارا جائے۔ یہ قرآن کا بھی قانون، جسے قصاص کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ ناحق اگر مارا، کوئی اس کا مذہب ہے نا، ناحق مار دیا تب تو صاحب اس کو بھی مارے جو قاتل ہے، لیکن جس نے ہے نا صاحب، یہ انسان کی قیمت ہے کہ جو انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قتل، پورے انسانوں کو قتل کرنے والا، اور ایک شخص کو مرنے سے بچا لے، ڈوب رہا تھا کوئی، دریا میں جا کے آپ نے نکال لیا، تو یہ نکالنے والا پوری انسانیت کا بچانے والا ہے۔ ایک فرد کو اس نے بچایا ہے، لیکن گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا مرنے سے۔ تو یہ ہے انسان کی جان کی قیمت، ہے نا، ہاں، کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے نا، اس میں مسلمان والی بات کہیں ہے ہی نہیں، ہے نا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں بھی یہ بات لکھی کہ جان کے بدلے جان، جان کسی کی بھی ہو، کچھ بھی اس کا مذہب، یہ نہیں ہے کہ صاحب اپنے مذہب والے کو قتل کیا تب تو اس کو قتل کیا جائے گا، نہیں تو نہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے یہ پیغام قرآن کا پیش نظر رہے کہ انسانیت کی خون کی یہ قیمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے بھائی؟ سوچئے، انسانی رشتہ ہمارا ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے، ناحق قتل کرنے کا کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے۔ کہہ رہے لوگ دہشت گردی، نعوذ باللہ، ہے دہشت گردی کا کوئی جواب اسلامی قانون کی روح سے نہیں ہے، قرآن کی روح سے نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو میں نے یہ کہی، تیسری بات یہ کہنی ہے صاحب کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا اللہ علیہ صاحب تربیتی دعوت برکاتہ العالیہ کی آمد ہو چکی ہے، اب آپ حضرات بیدار ہو جائیں، انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد فوراً ان کا ہی بیان ہوگا۔ تو صاحب اصلاح معاشرہ، سماج کی اصلاح کیسے ہو؟